السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے گرمی میں برباد گاؤں۔ ایک دور افتادہ علاقے میں سبزہ پور نام کا ایک خوشحال گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اپنے ہریالی، ٹھنڈے کنویں اور گھنے درختوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن وقت بدلا اور گاؤں کے لوگوں نے لالچ میں آ کر اپنی زمینوں پر فیکٹریاں لگانے اور لکڑیاں بیچنے کے لیے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا گاؤں ایک بنجر میدان کی تصویر پیش کرنے لگا۔ قیامت خیز گرمی کا آغاز۔ جون کا مہینہ تھا اور اس سال گرمی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ گاؤں کا تالاب جو کبھی لبالب بھرا رہتا تھا، اب خشک ہو کر مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا تھا۔ زمین میں دراڑیں پڑ چکی تھی اور پرندے پیاس کی شدت سے درختوں سے گر کر مر رہے تھے۔ گاؤں کے سب سے معمر شخص بابا رحیم اکثر لوگوں کو سمجھاتے تھے، بیٹا جب تم زمین کا سایہ درخت چھین لو گے تو قدرت تم سے سکون چھین لے گی۔ لیکن نوجوان نے ان کی بات پر توجہ نہ دی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ گاؤں کے جانور پیاس اور گرمی سے مرنے لگے تھے، فصلیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں اور لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی کی ایک بوند تک نہ بچی تھی۔ بربادی کا منظر۔ گرمی کی شدت نے گاؤں میں بیماری پھیلا دی۔ تپتی لو کے باعث بوڑھے اور بچے بے حال ہو گئے۔ گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں ماتم نہ ہو۔ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر شہروں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سبزہ پور جو کبھی کہکوں سے گونجتا تھا، اب ایک برباد گاؤں بن چکا تھا جہاں صرف ہوائیں سائیں سائیں کرتی تھیں۔ ایک دن گاؤں کے بچے کچے لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں پچھتاوا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو دوزخ بنا لیا ہے۔ بابا رحیم نے نحیف آواز میں سب سے کہا، اب بھی وقت ہے، اگر ہم توبہ کریں اور قدرت کے ساتھ کیے گئے اپنے ظلم کا مداوع کریں تو شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ لوگوں نے عہد کیا کہ وہ نہ صرف نئے درخت لگائیں گے بلکہ پانی کے ذخائر کی حفاظت بھی کریں گے۔ انہوں نے مل کر گاؤں کے ارد گرد 1000 پودے لگائے۔ اگرچہ اس گرمی میں انہیں پالنا مشکل تھا، لیکن ہر شخص نے اپنے حصے کا پانی پودوں کو دینا شروع کر دیا۔ قحط کے سائے۔ جب گرمی اپنی عروج پر پہنچی تو سبزہ پور کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ گلیاں جہاں شام کے وقت بچے کھیلا کرتے تھے، اب وہاں گرم ہوا کے تھپیڑے راج کرتے تھے۔ گاؤں کا واحد سرکاری ہینڈ پمپ بھی جواب دے گیا تھا، کیونکہ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی تھی۔ گاؤں کے نمبردار کا بیٹا احمد، جو شہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ پیاس بجھانے کے لیے میلوں دور دوسرے گاؤں جاتے، جہاں سے انہیں صرف ایک بالٹی پانی نصیب ہوتا۔ جانوروں کی حالت سب سے زیادہ ابتر تھی۔ گائیں اور بھینسیں سائے کی تلاش میں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑی رہتی، لیکن تپتی دیواریں انہیں مزید جلاتی تھیں۔ احمد کی جدوجہد اور لوگوں کا رد عمل۔ احمد نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم کب تک آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ ہم نے خود ان درختوں کو کاٹا ہے جو بادلوں کو کھینچ لاتے تھے اور زمین کو ٹھنڈا رکھتے تھے۔ اب ہمیں خود ہی اس آگ کو بجھانا ہوگا۔ پہلے تو لوگ مایوس تھے، کہنے لگے، احمد میاں، اس تپتی ریت میں پودا کیسے جیے گا؟ یہاں تو انسانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے۔ لیکن احمد نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں موجود پرانے کنویں کو گہرا کرنے کا کام شروع کیا اور قطرہ قطرہ پانی بچا کر چھوٹے پودوں کی نرسری تیار کی۔ اس نے واٹر ہارویسٹنگ، پانی بچانے کے پرانے طریقے لوگوں کو سکھائے کہ کیسے وضو کے پانی اور گھر کے استعمال شدہ پانی کو ضائع کرنے کے بجائے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہجرت اور واپسی۔ گرمی کی شدت اتنی بڑھی کہ آدھے سے زیادہ گاؤں خالی ہو گیا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ فاقوں اور بیماریوں سے لڑ رہے تھے۔ ایک رات جب احمد نڈال ہو کر بیٹھا تھا تو اچانک آسمان پر بجلی کڑکی۔ بادل تو آئے لیکن برسے بغیر گزر گئے۔ اس واقعے نے لوگوں کے دل توڑ دیے۔ تب بابا رحیم نے سب کو مسجد کے صحن میں جمع کیا اور ایک طویل دعا کروائی۔ اس رات گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ہر کٹے ہوئے درخت کے بدلے 10 نئے پودے لگائیں گے، چاہے انہیں اپنے حصے کا آدھا پانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔
قدرت کا معجزہ اور ہریالی کی واپسی، محنت رنگ لائی۔ اگلے سال جب مونسون کا سیزن آیا تو سبزہ پور کے لوگوں نے پہلے سے گڑھے کھود رکھے تھے تاکہ بارش کا ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہو سکے۔ بارشیں ایسی ہوئیں کہ بنجر زمین کی پیاس بجھ گئی۔ احمد اور اس کی ٹیم نے جو ہزاروں پودے لگائے تھے وہ اب کداور ہو رہے تھے۔ 5 سال بعد سبزہ پور دوبارہ اپنے نام کی طرح سبز ہو گیا۔ اب وہاں درجہ حرارت شہروں کے مقابلے میں کم رہتا ہے، پرندے واپس آ گئے ہیں اور کنویں پھر سے بھر گئے ہیں، لیکن اب گاؤں کے داخلے پر ایک بڑا بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے، یہ گاؤں ایک بار اپنی غفلت سے برباد ہوا تھا، اب اسے اپنی محبت سے آباد رکھنا ہے۔ اخلاقی سبق: قدرت کے اصولوں سے بغاوت ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ ہم زمین کے مالک نہیں بلکہ اس کے امانت دار ہیں۔ اگر ہم درختوں اور پانی جیسی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں صرف تپتی دھوپ اور بربادی کا سامنا کریں گی۔